اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چوتھا درس ہے۔ کل تک کے درس میں ہم نے اس بات کو سنا تھا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کو بڑی تقویت ملی، بڑی مضبوطی ملی۔ ان کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور کل اس بات کا بھی ذکر میں نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دعا فرمائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد ہی یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کی جو وجہ بنی وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے رات میں باہر رہ گئے، یعنی وہ گھر میں داخل نہ ہو سکے، یا گھر میں ان کا جو رات گزارنے کا جو طریقہ تھا یا رات گزارا کرتے تھے وہ کسی وجہ سے باہر رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں حرم کے اندر ہی کعبے کے پاس سے رات گزاروں، لہٰذا وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں جا کر چھپ گئے۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے یہ شاید کسی شاعر کا کلام ہے، اور یہ شاعری والا کلام ہے۔ جیسے یہ خیال ان کے ذہن میں آیا، ان کے ساتھ تو کوئی ہے نہیں جس کو بتائے، بس دل میں سوچ رہے ہیں، کعبے کے غلاف میں چھپے ہوئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ کلام تو شاعروں کا کلام ہے، یہ کلام جو پڑھا جا رہا ہے کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ سننا تھا کیونکہ سورہ حاقہ کے آخری رکوع کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اب یہ سننے کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی شاعر نہیں ہے بلکہ ایک کاہن ہے، یعنی دلوں کی خبر رکھنے والا، دلوں کے بھید کو جاننے والا، اور اس کے بعد شاید شیاطین یا جنات آ کر اس کے دل میں یا اس کے کان میں الہام کرتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، یہ کاہن ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات انہوں نے دل میں سوچی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، میں دل میں باتیں سوچ رہا ہوں اور وہ زبان سے جواب دیتا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاعر کا کلام ہوگا، تو اس نے آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کاہن کا کلام ہو سکتا ہے، تو وہ زبان سے جواب دے رہا ہے کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ آخر یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کاہن کا کلام نہیں ہے، تو پھر کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت فرمائی، تنزیل من رب العالمین۔ یہ کلام نازل کیا ہوا ہے اس رب کی جانب سے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہی پہلا موقع تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان جا بیٹھا، یہ پہلا موقع تھا، ورنہ اس سے پہلے
وہ بہت زیادہ مخالف تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، صحابہ کرام کی مخالفت میں پیش تھے، ان پر ظلم و ستم کرنے کے معاملات میں بہت آگے تھے۔ یہ پہلا ایسا موقع ہوا کہ وہ کعبے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اجلاس کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں آنے والی ساری باتوں کا اتفاق سے آیتیں موجود ہیں، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو جواب ملتا جا رہا ہے۔ تب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اور وہیں سے ان کو ایمان لانے کی ابتدا ہوئی، ان کے دل میں ایمان جا بیٹھا۔ اس کے بعد جو مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں تھے، غصے میں تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جو ہے گھر سے نکلے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھامے ہوئے۔ تو راستے میں انہیں پتا چلا کہ ان کے بہن اور بہن میں بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اپنے بہن کے گھر گئے، اور وہاں جانے کے بعد دروازے میں کھڑی ہوئی انہوں نے قرآن کو سنا۔ وہاں پر جب داخل ہوئے گھر کے پاس پہنچے تو ان پر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن اور بہن میں نے دیکھا کہ عمر باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے، اور ان کے گھر میں جو تلاوت کرنے والے شخص تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چھپا دیا ایک بوریے کے اندر، چٹائی کے اندر، اور اس کے بعد بہن نے دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ بہن کو بہن بھی تلوارا۔ جب وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، تب جا کر بہن نے کہا کہ ہم اگر اس معاملے میں اگر ہمیں مار بھی دیا جائے، ہمیں ختم بھی کر دیا جائے، تب بھی ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ بہن کی زبان سے سننے کے بعد جو ہے ان کے دل میں خیال آیا کہ آخر ایسی کون طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے میری بہن میرے سامنے بلند آواز سے بات کر رہی ہے۔ انہوں نے جب پوچھا کہ آخر تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، تو بہن نے جو ہے قرآن کی تلاوت پیش کی۔ اس کے بعد وہ صحابی جو گھر میں چھپے ہوئے تھے باہر نکلے، انہوں نے سارا قرآن ان کے سامنے پڑھ کے سنایا، جو جو آیتیں ان کو یاد تھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے سیدھے دار ارقم پہنچے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ دار ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ ان کے مکان میں، ان کے گھر میں عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے خاموشی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر میٹنگیں ہوتی تھی اور وہیں سے دعوت کا کام آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس مکان میں جا پہنچے، اور جب باہر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں موجود تھے، جو کہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ غصے میں لگ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی گردن کو جو ہے توڑا دیا جائے گا۔ لہٰذا دروازہ کھولا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑا، آپ کی کالر پکڑے، اور پوچھا کہ عمر کیا ارادہ ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو دار ارقم کے اندر موجود جو صحابہ تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے اتنے بلند آواز سے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا کہ مکہ کے وادیوں کو ان کی آواز دے گئی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ یہ سندن جو ہے ضعیف بتایا جاتا ہے، لیکن رحیق المختوم کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور دیگر جو تاریخی کتابیں ہیں رحمت اللہ علیہ وغیرہ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ بعض روایات کے اور بعض سند کے اعتبار سے جو ہے صحیح قرار دیتے ہوئے اسے بیان کیا گیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ ایمان لانے کے بعد اب یہیں سے جو ہے مسلمانوں کو اور زیادہ مضبوطی ملی، بہت زیادہ قوت ملی۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر ہیں؟ کیا ہم مسلمان حق پہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں مسلمان حق پہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حق پر ہیں تو پھر اس طرح سے چھپے انداز میں رہنا، یہاں پر خاموشی کے ساتھ رہنا اور کوئی چھپے جو ہے گفتگو کرنا، میٹنگیں کرنا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اعلانیہ طور پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اصحاب کے معیت میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ حرم مکی کے اندر پہنچتا ہے، کعبے کے پاس پہنچتا ہے۔ ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہے، ان کے پیچھے مسلمانوں کی جماعت ہے،
ایک طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پیچھے مسلمانوں کی فوج ہے، جتنے بھی لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہوئے تھے یہ سارے کے سارے ان دونوں کے ساتھ جو ہے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسا یہ منظر قریش نے دیکھا وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گئے، لیکن کسی میں کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے عالم یہ تھا کہ جب کبھی کوئی ایمان میں داخل ہوگا وہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ جو ہے اس آدمی پہ ظلم کرتے، اسے ستاتے، اسے مارتے، تکلیف پہنچاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا عالم یہ تھا، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے ابو جہل کے مکان میں گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، اس نے خوشی سے دروازہ کھولا، استقبال کیا، اہلاً و سہلاً کہا، گھر میں بٹھایا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے ابو جہل نے سوال کیا کہ کیا بات ہے، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی ایمان میں داخل ہو چکا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لا چکا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ ابو جہل بہت زیادہ غصے میں آ گیا، لیکن اب کیا کر سکتا ہے؟ سامنے طاقتور آدمی، کوئی کمزور آدمی ہوتا تو ظلم کرتا، مارتا، ستاتا۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی یہ کہا بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے جو ہے بددعائیں دینے لگا، کہنے لگا کہ اللہ تجھے غارت کرے اور اس کو بھی غارت کرے جس نے تجھے دین سے بھٹکا دیا ہے، تجھے جس نے بے دین کر دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ غارت کر دے اور تجھے بھی غارت کر دے۔ ایسا ہی معاملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزید دیگر جو سردار کے، قریش کے، مکہ کے، ان تمام کے گھروں میں گئے یا ان تمام سے پرسنلی ملاقاتیں کی اور سب کے سامنے اپنے نبوت کا، اپنے ایمان کا اعلان کرتے گئے اور کسی کے اندر کوئی وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کی یا آپ کو تکلیف دینے کی جرأت اور ہمت نہ ہو سکی۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے پاس یہ قافلہ پہنچا، دونوں حضرات کی معیت ہے ان کے ساتھ ہے، اور سب نے وہاں جانے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اعلان کیا کہ اے قریش کے لوگوں، اے مکہ والوں، میں اور حمزہ دونوں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور اب ہم یہاں پر عبادت کریں گے، ہم نماز یہاں پر پڑھیں گے، جس کی ماں نے اس کو جنا ہے وہ آئے ہم سے مقابلہ کرے۔ لیکن کوئی آدمی وہاں پر ان کے پاس نہ جا سکا۔ بہرحال یہاں سے اسلام کو تقویت ملی اور اس کے بعد جو ہے ایمان والے مزید جو ہے ایمان کے اندر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور تیزی کے ساتھ یہاں سے دعوت کا کام آگے بگڑتا رہا اور بڑھتا رہا۔ جب یہ معاملہ ہوا حضرت حمزہ بھی ایمان میں چلے گئے، عمر بھی ایمان میں چلے گئے، یہ دو مضبوط طاقتیں تھی قریش والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے۔ اب پھر سے قریش کے لوگوں نے سوچا کہ اب سارے گزشتہ اختیار کیے ہوئے جو ہتھ کنڈے تھے، ہم نے جو پلاننگ کی تھی، جو ارادے کیے تھے وہ سب ناکام ہو گئے۔ اب یہاں تک نوبت آئی کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، بہادر قسم کے، لیڈر قسم کے، لیڈر قسم کے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے قریش کا ایک نمائندہ آنے لگا، ایک آدمی جس کا نام جو ہے عتبہ بن ربیعہ ہے اور اسے ابو ولید کہا جاتا تھا۔ اس نے مکہ کے سرداروں کے پاس آ کر بات کہی کہ کیوں نہ تو مجھے وہاں پر روانہ کرو، میں جا کے محمد سے بات کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے دیکھتا ہوں بات کر کے آخر کیا ماجرا ہے، کیوں اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو ہے دین سے، ہمارے باپ داداؤں کے دین سے دور کیے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دو تاکہ میں جا کے پرسنلی ان سے بات کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کے بات کرو۔ اب ولید ابن جو ہے عتبہ بن ربیعہ جسے ابو ولید کہا جاتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا اور کہتا ہے کہ بھتیجے، سارے مکہ والے، تمہاری اپنی قوم کے لوگ، تمہارے اپنے چچا، تمہارے اپنے سردار، یہ سب تم سے ناراض ہے اور تمہارا جو دعوت کا مشن ہے اس کی وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے، آخر تمہارا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ولید، آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہتے جاؤ، میں تمہاری پوری باتوں کو غور سے سنے گا اور آخر میں جواب دوں گا۔ اب ولید یعنی عتبہ بن ربیعہ نے ایک بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی۔ سب سے پہلی بات اس نے پیش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دعوت کی وجہ سے لوگوں کو جمع کر کے مال جمع کرنے کا آپ کا مقصد ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ آئیں گے، زیادہ مال میرے پاس جمع ہو جائے گا تو ہم عرب کا سارا مال جتنا ہم سے ہو سکے گا جمع کر دیں گے، آپ کو سب سے زیادہ عرب میں ہم مالدار بنا دیں گے۔ اگر آپ کا مقصد مال ہے اس دعوت کے ضمن میں تو ہم آپ کو سب سے زیادہ امیر اور مالدار بنا دیں گے، ہم آپ کے قدموں میں مال لا کے ڈال دیں گے، اپنی دعوت سے آپ باز آ جاؤ۔
اس کے بعد کہنے لگا کہ اگر آپ مال نہیں چاہتے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے اندر سب سے زیادہ عزت دار آدمی بن جاؤ، لیڈر بن جاؤ، ہمارے قوم کے رہنما بن جاؤ، ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، ہم سب مل کر آپ کو جو ہے اپنا سردار بنانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اس کے بعد اس نے یہ کہا اگر یہ سب باتیں نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تمہارے اوپر کسی جن یا بھوت کا سایہ ہے، اگر تم پر کسی جن کا، کسی شیطان کا، بھوت کا سایہ ہے، ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم عرب کے اندر پائے جانے والے اچھے سے اچھے آدمی سے تمہارا علاج کروائیں گے اور تمہارے شیطان کو، تمہارے اس بھوت کو جو ہے تمہارے جسم سے نکالیں گے، اس کا پورا خرچہ ہمارا ہوگا۔ یہ ساری باتیں عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو خاموشی کے ساتھ سنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو الولید، کیا تمہاری باتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں؟ کیا تمہاری باتیں مکمل ہو گئی ہیں؟ ابو الولید نے کہا کہ ہاں، اب میری باتیں مکمل ہو چکی ہیں، اب اپنا جواب تم پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کر دی، شروع کر دیا آپ نے۔ الف لام حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون یعلمون۔ کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرنا شروع کر دیا، سورہ فصلت۔ آپ مسلسل آیتیں پڑھتے جا رہے تھے اور وہ ابو الولید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو خاموشی کے ساتھ سنتا جا رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے جہاں اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی ہلاکت کا تذکرہ کیا، قوم سمود پر آنے والے عذابات کا، اس کی ہلاکت کا، ان تمام قوموں کو عذاب میں مبتلا کیے جانے کا ذکر کیا، ان آیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ کے جسم میں کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا، تھرا گیا اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور آپ کے ہاتھ کے سامنے جھک گیا اور کہنے لگا کہ محمد اب یہاں پر بس کرو، زیادہ نہ ڈراؤ اور جو ہے تم اس بات کو جو ہے سمجھ لو کہ ہم تمہاری بات کو جو ہے مانیں گے، اب میں تمہاری مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ اٹھ کے جانے لگا۔ جب وہ چلا گیا اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آیا جہاں سے اجازت لے کے آیا تھا، لوگوں نے اسے دور سے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔ ابو الولید جو بھی گیا تھا، جاتے وقت اس کے چہرے پہ الگ ہی آثار تھے، ایک الگ ہی ارادہ لے کے گیا تھا اللہ کے نبی کے بارگاہ میں۔ اب جب واپس آ رہا ہے تو چہرے پہ آؤ بھاؤ چینج ہو چکے ہیں، سمجھ گئے لوگوں کے معاملہ کچھ الگ ہے، یہ شاید یہ بھی جو ہے اس آدمی کے جادو میں پڑ گیا ہے۔ ابو الولید جب آ کے پہنچا تو اس کے لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو الولید کیا بنا، کیا معاملہ طے ہوا، کیا اس آدمی نے تمہاری بات کو مانا، تمہارے پیشکش کو قبول کیا؟ تو ابو الولید نے کہا کہ نہیں، وہ ایسا معاملہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس آدمی کو اس حال پر چھوڑ دو۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہاں، تم پر بھی اس آدمی کا جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ ابو الولید نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ آدمی کا جو کام ہے وہ ایسا کام ہے کہ اگر اس کام کی وجہ سے وہ آگے بڑھے گا اور وہ بادشاہی اگر اس کو اختیار کر لی تو اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور یقیناً اس کا جو کام ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا اور تمہاری پوری جمعیت، تمہارا پوری قوم مل کر بھی اس کے کام کو نہیں روک پائے گی۔ یہ ابو الولید کے تاثرات ہیں اور یہ ابو الولید کے جو ہے اس کے الفاظ تھے جو اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا۔ اب یہ معاملہ بھی جو ہے ناکام ہوا، یہ معاملہ بھی فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ادھر ابو طالب جو عمر کے آخری اسٹیج میں پہنچ چکے تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ابو طالب کو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر رہی، کیونکہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ابو جہل نے جو ہے پتھر سے مارنے کا ارادہ کیا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا، وہاں پر محفوظ ہو گئے۔ ایک آدمی عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی کے جسم پر اونٹ ڈال دی، وہاں پر بھی آپ محفوظ رہے۔ کئی مرتبہ حملے ہوئے، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ابو طالب کو بڑی فکر لاحق ہوئی، اب میرا تو آخری وقت میرے جانے کے بعد میرے بھتیجے کا خیال رکھنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا ابو طالب نے اپنے خاندان بنی ہاشم کو اور بنی مطلق کو، یعنی ایک بنی ہاشم ان کے اپنے خاص خاندان کے لوگ اور بنی مطلق یعنی ان کے اپنے دادا کے جو اقربا تھے، جو دادا کے گھر والے تھے، جو اور اولاد تھے، ان تمام کو جو ہے ابو طالب نے جمع کیا اپنے پاس۔
اس کے اندر مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھا، اب سارے قوم کے لوگ جمع ہو گئے، اس میں کوئی اسلام اور ایمان یا کفر کی بات نہیں ہے۔ ابو طالب نے تمام قبیلے والوں کو بلایا، یعنی دو قبیلے بنی ہاشم، ہاشم کے خاندان کے سارے آل اولاد جتنے لوگ مسلمان غیر مسلمان سب آئے، اور مطلب عبد المطلب کے جو آل اولاد تھے، جو ان کے خاندان کے موجود لوگ تھے، ان تمام کو ابو طالب نے جمع کیا، اور اس کے اندر مسلمان غیر مسلمان سارے کے سارے لوگ تھے۔ سب کے سامنے ابو طالب نے پیشکش رکھی کہ یہ ہمارا جو مشن ہے یا اس آدمی کا ہمارے بھتیجے کا جو کام ہے، یہ کام تو اب دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن اب میں چونکہ عمر کے آخری اسٹیج میں پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میں تو تمام سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ خاندان کی حیثیت سے، قبیلے اور خاندان کی حیثیت سے، کیونکہ ہمارا اپنا بھتیجا ہے، اگر وہ بے دین بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں یا اس کو ہم جو بھی کہتے ہیں کہیں، لیکن آخر میں ہمارا خون ہے، ہمارا اپنا بھتیجا ہے، ہمارا اپنا خون ہے، ہم اس کو ایسے ضائع ہونے نہیں دیں گے، لہٰذا تم سب مل کے اس کی حفاظت کرو گے۔ سارے لوگوں نے، ابو طالب کے سگا بھائی ابو لہب، اس کے علاوہ تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا، سارے اس بات پر راضی ہو گئے ہم ہمیشہ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، سارے کے سارے خاندانی بات یہ ہو گئی، خاندانی اور قبیلے والوں کی بات ہے بھائی کہ سب لوگ اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، سوائے ابو لہب کے، وہ بھی اپنا خاص چچا تھا، لیکن ابو لہب جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا اور وہ جا کر قریش سے مل گیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ صرف 4 ہفتوں کے اندر قریش کو یعنی مکہ والوں کو جو ہے 4 بڑے جھٹکے لگے۔ سب سے پہلا جھٹکا کیا لگا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، پہلی خبر یہ ان کو لگی، یہ بڑی تکلیف ہوئی۔ دوسرا جھٹکا جو لگا عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام میں داخل ہونے سے لگا۔ تیسرا جھٹکا یہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش لے کر یہ لوگ گئے، تو اگر تمہیں مال چاہیے تو مال دے دیں گے، عزت چاہیے سردار بنا لیں گے، تمہیں بادشاہ بنا لیں گے، تمہارا علاج کر لیں گے، ساری باتیں انہوں نے وہاں پر رکھی، یہ بھی ناکام ہو گئی۔ تیسرا جھٹکا لگا۔ چوتھا جھٹکا یہ لگا اب بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگ سارے کے سارے ایک ہو چکے ہیں، ان میں اتفاق و اتحاد ہو چکا ہے، اب یہ محمد کی حمایت میں آ چکے ہیں۔ یہ 4 بڑے جھٹکے مکہ والوں کو لگے، لہذا اب مکہ والوں نے ارادہ کیا کہ ہم اب یہاں سے سارے بنی ہاشم کا اور بنی مطلب کے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، ان سے کوئی جو ہے بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے معاملات نہیں کیے جائیں گے، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں ہوگا، کسی قسم کا ان کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہمارا رابطہ نہیں ہوگا۔ سماجی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا۔ سارے قریش یعنی مکہ کے لوگوں نے مل کر جو ہے اس بائیکاٹ کی شرائط کو طے کیا اور اس بات کا ارادہ کیا کہ اب ہم بنی ہاشم اور بنی مطلب سے مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، نہ ان سے شادی بیاہ کا معاملہ ہوگا، نہ خرید فروخت کا معاملہ ہوگا، نہ کسی قسم کا میل جول ہوگا، جب تک کہ وہ لوگ جو ہے محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، جب تک وہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، سماجی اعتبار سے ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا۔ اور یہ تحریر کی گیا، یہ الفاظ جو سارے شرائط تھے، سارے بائیکاٹ کے جو جملے تھے اور اس میں شامل ہونے والے جو لوگ تھے، سب لوگوں کے نام وغیرہ لکھ کر ایک پیپر کے اوپر کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لگا دیا گیا۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا بائیکاٹ شروع ہوا اور بائیکاٹ کے لیے ان لوگوں کو یعنی بنی ہاشم کے لوگوں کو، بنی مطلب کے لوگوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ان کے چچا بھی تھے، ان کے سارے رشتے دار بھی تھے، جو مسلمان بھی ہیں غیر مسلمان بھی ہیں، اور دیگر جو ایمان لانے والے اصحاب تھے، صحابہ صحابیہ، وہ سب مل کر جو ہے مکہ سے قریب میں ایک وادی ہے جسے شہر ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شہر کے معنی گھاٹی کے ہوتے ہیں، ایک وادی کے ہوتے ہیں، ابو طالب کے نام سے وہ گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں جا کر سارے کے سارے لوگ رہنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو علاقہ تھا مکہ کا یعنی کعبۃ اللہ کا علاقہ تھا اور اس کے اطراف اطراف کے جو گھر تھے ان کو مختصر آبادی تھی، اور یہ جو شہر ابی طالب کا جو حصہ تھا یہ مکہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابھی تو بالکل سامنے نظر آتا ہے جو صفا مروہ کی طرف سے جو باب السلام کا دروازہ ہے، وہاں سے جب باہر نکلیں گے تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی مقام بھی موجود ہے، بالکل اس کے اوپر میں یہ شہر ابی طالب آپ کو نظر آتا آج کے دور میں، لیکن اس زمانے میں یہ بہت دور تھا اور اس گھاٹی میں
ان لوگوں کو قید و بند کر دیا گیا، سارے کے سارے وہاں پر رہنے لگے۔ اور وہ اس اسنا میں ان لوگوں پر بہت زیادہ کٹھن مراحل آئے، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس مہیا نہیں تھے، جو بھی قافلے ملک شام سے ہو یا کہیں سے ہو اناج کے غلوں کے مکہ آتے، مکہ والے اسے زیادہ قیمت دے کے خرید لیتے، ایسا نہ ہو کہ اگر مال بچ جائے گا تو یہ شیر ابی طالب میں جائیں گے اور وہاں جا کر ان لوگوں کو مال تقسیم کریں گے، مال بیچیں گے، لہٰذا مکہ والے زیادہ سے زیادہ قیمت دے کے سارے قافلے والوں کے مال کو، سارے قافلے والوں کے اناج کو خود خرید لیتے اور اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے۔ یہاں تک کہ نوبت یہ تھی کہ شیر ابی طالب میں رہنے والے جو معصوم بچے تھے، جو بڑے بزرگ لوگ تھے، عورتیں، خواتین، سارے کے سارے وہاں پر تھے، سب کی حالت یہ تھی کہ سوکھے چمڑے، جانوروں کے سوکھے چمڑے جو ہے پانی میں بھگا بھگا کر اسے کھایا جاتا تھا، درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ مسلسل 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 3 سال تک ان کا مکمل بائیکاٹ رہا۔ اور اس اسنا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ ایسے عالم میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے، دیگر آپ کے ساتھ رہنے والے جو اصحاب تھے وہ بھی حاجیوں سے ملاقات کرتے، ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتے، دین کو پیش کرتے۔ اور ابو طالب کا عالم یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی رہتے ان کے ساتھ وہ قریش یعنی بنی ہاشم کے، بنی مطلب کے نوجوانوں کو لگا دیا کرتے تھے باڈی گارڈ کے طور پر۔ یہاں تک کہ جب رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر سو جاتے جو آپ کے سونے کا مقام ہے، ابو طالب جو ہے آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھاتے، کسی دوسرے کے بستر پہ سلاتے اور اس بستر پر اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے تھے۔ یعنی مسلسل دیکھ بھال، مسلسل آپ کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری ابو طالب لے لی اور مسلسل آپ پر نگہبانی وہ کرتے رہے۔ اسی اسنا میں ہوا یہ کہ اب یہاں مکہ کے اندر بعض ایسے لوگ ہر زمانے میں، ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر ہو، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہی معاملہ وہاں پر بھی ہوا۔ جب مکہ میں یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا بیعت کا، اس میں بس بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اس معاہدے سے راضی نہیں تھے۔ آخر میں یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا، ایک آدمی نے جو ہے اس کے دل میں بات آئی کہ یہ معاہدہ آگ کو پھینک دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے ماموں ہیں، اپنے ننیال کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، وہ کس حالت میں ہیں، نہ ان کے پاس کھانا ہے، نہ ان کے پاس پانی ہے، بڑے کشمکش میں، بڑی تکالیف میں ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی کے دل میں یہ بات آئی، اس نے کسی دوسرے آدمی سے یہ بات شیئر کی، اس نے کہا کہ ہاں بھائی تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں کیا کروں، اگر میرے ساتھ مزید کوئی اور آدمی آ جائے تو میں آگے بڑھ کے بات کروں گا۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی تیار ہے، کہا کہ کون ہے، کہا کہ میں خود ہوں، یہاں یہ دو ہوتے، انہوں نے کہا کہ تیسرا مل جائے تو اچھا۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک تحریک شروع ہو اور وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا جنگتا ہو گیا، سب نے مل کے یہ بات کی اور اس کے بعد جو قریش کے سردار تھے، مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے اس بات کو جو ہے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جنہیں تم نے قید کیا ہوا ہے، جو ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے خاندان قبیلے کے ہیں، ہمارے اپنے لوگ شہر کے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہم لوگ ایک کر کے رات میں کھانا کھا کے سو جائے اور وہ لوگ بھوکے رہیں، یا تمہیں یہ بات گوارا ہے؟ لہٰذا یہ باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد اسی اسنا میں ہوا یہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمت میں آ کر جو کعبۃ اللہ پہ جو اگریمنٹ کا پیپر لگایا ہوا تھا، اس اگریمنٹ کے سارے پیپر کو کھا دیا، ختم کر دیا، سوائے بسم اللہ کے نام کو چھوڑ کر۔ جو اس میں نام لکھا گیا تھا بسم اللہ، اس اتنے نام کو چھوڑ کر سارے کے سارے الفاظ اور سارا پیپر دیمت نے کھا لیا، ختم کر دیا۔ اب یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اس وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اس بات کی اطلاع ملی۔ آپ نے اسی مقام سے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، جو معاہدہ تحریر کر کے لگایا گیا تھا کعبۃ اللہ کی دیوار پر، اسے دیمت نے اور کیڑوں نے کھا لیا ہے، اب وہ بچا ہوا نہیں ہے، باقی نہیں ہے۔ اب اسی دور میں ہوا یہ کہ ابو طالب جو ہے مکہ میں یعنی کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں عبادت کے غرض سے، اور وہاں پر دیگر جو لوگ تھے قریش کے لیڈر، تمام سردار، ابو جہل اور دیگر لوگ، وہ سب مل کے آپس میں یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس معاہدے کو ختم کر دیں گے،
ابو جہل نے اس آدمی سے کہا جس نے تحریک شروع کی، اس نے کہا کہ کیا تم بھی جو ہے محمد کے ساتھی بن چکے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا تو اس بات پر گوارا نہیں کرتا، ہم لوگ آرام سے رہیں اور ہمارے اپنے خاندان کے لوگ تکلیف میں رہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شروع سے اس بات کا قائل نہیں ہوں، یعنی پہلے دن جب یہ معاہدہ طے ہوا اس وقت سے میں اس بات پر راضی نہیں ہوں، لیکن زیادہ تر لوگ تمہارے ہیں اس لیے میں خاموش رہا۔ یہ ساری باتیں چلتی رہی۔ اب ابو طالب جو ہے ابو جہل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے جو معاہدہ لکھ کے لگایا ہوا تھا وہ معاہدہ جو ہے یہ پا لیا ہے، دیمک نے اسے ختم کر دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ ہم نے خود نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے بھتیجے کو یہاں سے چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے، اب کبھی تمہارا ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر آج کے دن سے ہی یہ ہمارا جو بائیکاٹ کا معاملہ ہے ختم کر دیا جانا چاہیے۔ سارے لوگ اس بات متفق تھے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات درست نکلی تو یہ ہم جو ہے بائیکاٹ ختم کر دیں گے۔ لہٰذا جب کعبے کا دروازہ کھولا گیا، اندر جا کر دیکھا تو بسم اللہ کے علاوہ سارا کا سارا پیپر دیمکوں نے کھا کے ختم کر دیا تھا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو ابو طالب نے جو ہے دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے ایک دن پہلے اس بات کی اطلاع ان کو مل گئی تھی۔ یہ معاملہ ہونے کے ساتھ ہی وہ بائیکاٹ ختم ہو گیا اور سارے کے سارے مسلمان جو ہے دوبارہ مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ جو محاصرہ تھا تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ اس دوران میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو جو ہے جاری رکھا۔ آخر میں مطعم بن عدی نے اس صحیفے کو اور اس پیپر کو جو ہے ختم کر دیا اور اسے وہاں سے نکال کر پھینک دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا، سارے لوگ دوبارہ مکہ کے اندر آ کر رہنے لگے۔ اب اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تکلیف والا سال آیا، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال یا بہت زیادہ تکلیف والا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ اور وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کا انتقال اس سال میں ہوا۔ ابو طالب کے آخری وقت آیا، چچا ابو طالب کے آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ان کے سامنے ایمان کی اسلام کی باتیں کہتے ہیں، اور آخر میں ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ اے بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر اور ان کے دین پر دنیا سے جاتا ہوں۔ اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے استغفار کی دعا کی اور مسلسل استغفار کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور کہا کہ ما کان للنبی والمؤمنین، کہ کسی نبی کے لیے یا کسی ایمان والے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک آدمی کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں استغفار کی دعا کرے، چاہے وہ مرنے والا رشتہ دار ہو، چاہے وہ قریبی دوست ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مشرک آدمی کے لیے استغفار کی دعا کرنا ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد حضرت حمزہ ابو طالب کے انتقال کے بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن کے بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ وہی بیوی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، آپ کی ہمت بنائی تھی، آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ کے ہر قدم پہ آپ کے تکلیف میں ساتھ دیتی تھی، آپ کی مدد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علیہ السلام تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں جو ہے سالن کا کٹورا ہے، وہ لے کر آپ کے پاس آنے والی ہے۔ جب وہ آئے تو آپ خدیجہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ یہ ابو عبید کہ اللہ تعالیٰ بھی عرش سے ان کو سلام بھیجا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان کو سلام بھیجا۔ یہ وہ عورت تھی، ان کا بھی انتقال اسی سال میں ہوا۔ یہ 2 بڑے تکلیف دہ واقعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سال میں بلکہ چند ہی ایام کے اندر پیش آئے، اور یہ دونوں لوگ ابو طالب چچا ابو طالب بھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھال تھے،
یہ بڑے مضبوط اور طاقتور دیواریں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر حال میں ساتھ دینے والے، ہر طرح کی مدد کرنے والے، ہر مقام پہ ہر موڑ پہ آپ کا تعاون کرنے والے، یہ دو لوگ تھے۔ اب جیسا ہی ان کا انتقال ہوا، ان لوگوں کی مکہ والوں کی ہمتیں اور زیادہ ہو گئی، ان کا ظلم و ستم اور بڑھتا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں مصیبتیں ڈالنا انہیں شروع کیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ان سے نکاح کیا۔ یہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی بنی، اور یہ جو ہے حبشہ کے واقعے سے پہلے ایمان میں داخل ہو چکی تھی، یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی تھی، ان کے شوہر بھی ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ سے دوبارہ مکہ آئے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حبشہ میں ہی، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ مکہ آنے کے بعد سودا بنت زمعہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام ان سے بھیجا، انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا، اور یہ وہی سودا بنت زمعہ ہے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی باری دے دی تھی، یعنی یہ وہی عورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں تھے سارے بیویوں کی باری ہوا کرتی تھی، ایک روز یہاں پر، ایک روز یہاں پر، ایک روز یہاں پر، تو جس دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی باری ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنی باری بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن رہا کرتے تھے، یہ وہ بیوی تھی۔ اب اس کے بعد ابتدائی مسلمانوں کے جو صبر و ثبات کے جو بنیادی اسباب کے وہ کیا تھے، اتنے تکالیف کے باوجود، اتنے مصیبتوں کے باوجود بھی جتنے مسلمان ہوتے گئے، کوئی مسلمان آدمی ایمان سے نہیں کیا، اتنا صبر، اتنے ثابت کرتے آخر ان کے اندر ایسی کیا وجہ تھی اور ایسے کیا عوامل تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ اتنا زیادہ اپنے ایمان کی جو ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اگر یہ تکالیف آج کے مسلمانوں پر آ جائے ہم پہلے دن ایمان کو چھوڑ دیں گے، اتنے زیادہ تکالیف آنے کے باوجود بھی، اور اسی لیے ہرقل کے بادشاہ کے آگے شاید بات تفسیر میں تاریخ میں آئے گی ہوگی کہ ہرقل کا بادشاہ، یعنی ہرقل سے مراد روم کا بادشاہ جو ہے جس کے پاس ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کسی کام سے جو ہے ملک شام میں ہمیشہ ان کا آنا جانا لگا ہوا رہتا تھا، تو ملک شام کا جو بادشاہ ہرقل تھا، ملک روم ہے بلکہ ملک شام، تو اس بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہنچے، اور ان کے ساتھ جو 11 قافلے کے لوگ تھے وہ سارے وہاں پر پہنچے، اور ملک شام کے بادشاہ ہرقل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، آگے صلح حدیبیہ کی بات آنے والی ہے، اس حدیبیہ کے اگریمنٹ کے بعد، صلح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اطراف و اکناف کے کنٹریز میں رہنے والے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے، سب کو لیٹر بھیجا تھا، اسلام میں داخل ہونے کی دعوت آپ نے خطوط کے ذریعے کی تھی۔ تو جب یہ خط بادشاہ کے پاس پہنچا، ہرقل بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک میں ملک عرب سے آنے والا کوئی آدمی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ قافلہ کاروبار کے سلسلے میں ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے محل میں بلایا جائے، سارے لوگوں کو پہلے طلب کیا گیا، اور ابو سفیان اور بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ آدمی جو محمد نام کا مکہ میں آیا ہوا ہے یا عرب کے علاقے میں آیا ہوا ہے، اس آدمی کا سب سے زیادہ قریبی رشتے دار کون ہے تمہارے اندر؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں، کیونکہ وہ سجا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ہیں، کہا کہ میں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو سامنے کیا جائے، اور ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ اس آدمی کے پیچھے اس کی پوری قوم کو رکھ دیا جائے، جتنے لوگ اس کے قافلے کے ہیں سب کو ابو سفیان کے پیچھے لائن سے بٹھا دیا جائے۔ درمیان میں ٹرانسلیٹر بلایا، اور اس کے بعد ٹرانسلیٹر کے ذریعے، ترجمان کے ذریعے بادشاہ نے اعلان کیا، سارے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اس آدمی سے چند سوالات کرنے والا ہوں، جو یہ سوالات میں کروں گا اگر یہ ان کے جوابات میں کہیں پر جھوٹ بولے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ لہٰذا سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب درمیان میں ترجمان ہے، ٹرانسلیٹر ہے، اس کے ذریعے بادشاہ ابو سفیان سے سوالات کر رہا ہے۔ ان تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ
اس آدمی کے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان سے پھر گیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ جتنے لوگوں نے ایمان لایا، ایمان میں داخل ہوئے، سارے کے سارے ایمان کے اندر کام قائم ہے، مضبوطی کے ساتھ چلے ہوئے ہیں۔ کوئی آدمی بھی ایمان سے دوبارہ مرتد ہو کر ہمارے دین میں نہیں آیا۔ ویسے بے شمار سوالات سے آگے انشاءاللہ وہ واقعہ بھی آئے گا۔ تو ایمان کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی آدمی ایمان میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ ایمان سے پلٹنے والا نہیں تھا۔ تو اس کا اسباب کیا ہے؟ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آج کا جو درس تھا صبح سے لے کے شام تک کیا تھا؟ اللہ کی معرفت، یہ ان کے پاس موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے مراد کیا تھا؟ آپ نے ساری بات آج الحمدللہ سنی ہے۔ اللہ کو پہچاننا کیسا، اللہ کو جاننا کیسا، اللہ کے پاس کیا طاقت ہے، اللہ کس اختیارات کا مالک ہے، یہ جو اللہ کی معرفت تھی یہ لوگوں کے پاس موجود تھی۔ اللہ کے ذات پر کامل یقین بھی تھا اور اللہ کی معرفت، اللہ کو جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ ایمان سے نہیں گرے۔ اتنے تکالیف کو برداشت کیا، مصیبتوں کو سہا، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کیا۔ کئی لوگ ایسے تھے جو شہید ہو گئے لیکن شہید ہونا گوارا کیا، دنیا سے جانا گوارا کیا، لیکن ایمان سے وہ لوگ دوبارہ مرتد ہو کر نہیں گرے۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی، آپ کا جو انداز تھا، وہ انداز آپ کی لیڈرشپ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اندر پایا جانے والا موجزانہ جو ہے انداز تھا، جس کی وجہ سے وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فبما کنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قوم کے اندر بڑے نرم دل ہیں، آپ اپنے قوم کے اندر بڑے عزت والے ہیں، آپ کے انداز بڑا پیارا ہے اور نرم انداز ہے۔ اگر آپ کے انداز میں سختی ہوگی تو یہ عرب والے، مکہ والے، ایمان والے جو لوگ ہیں یہ تم سے دور ہو جاتے، یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ لہذا آپ ان کی غلطیوں کو معاف کرتے جاؤ اور اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کرتے جاؤ۔ تو دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ کا اخلاق بہت زیادہ اعلیٰ تھے۔ اللہ نے اسی تعلق سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ تھی کہ یہ لوگوں کے ایمان میں جو ہے کوئی تزلزل نہیں آیا، وہ ایمان سے نہیں تھے، اپنے ایمان پر جمے رہے، ثابت قدمی سے جو ہے سارے حالات کا مقابلہ کیا۔ تیسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو، احساس کو سمجھتے تھے۔ ان کے اوپر ذمہ داری جو ہوئی کہ ایمان میں داخل ہوئے تھے، اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، یہ ذمہ داری کو وہ لوگ جانتے تھے اور ذمہ داری کو پورا کرنے کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور چوتھی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ایمان آخرت پر بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے طرح ایمان نہیں تھا کہ دیکھا جائے گا یہاں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، ایسی بات ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ وہ آخرت کے معاملے میں پختہ یقین والے تھے، آخرت کے معاملے میں ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، اپنے فراہم کے ذریعے اس بات کو کہا ہے آخرت قائم ہونے والی ہے، تو وہ ضرور قائم ہونے والی ہے اور اس میں ہمارا حساب کتاب لیا جانا ہے۔ یہ چار اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے مضبوط رہا اور وہ اپنے ایمان سے جو ہے کبھی بھی واپس پلٹ کر کفر کی طرف نہیں گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان اصحاب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آپ پر بہت زیادہ تکالیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ کئی لوگوں کو جو ہے اور مکہ والوں نے بن کا نشانہ بنایا، ان میں بے شمار اصحاب کے نام ذکر کیے گئے ہیں جو تاریخ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ سارے واقعات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب مکہ سے نکل کر باہر کے علاقوں میں دعوت کا کام کیا جانا چاہیے۔
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت کے کام کے لیے مکہ کے علاوہ کے علاقوں کو چنا. وہ علاقہ طائف کا علاقہ تھا جو مکہ سے تقریباً 97 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. طائف کا علاقہ 60 میل کے فاصلے پر ہے اور میل کے حساب سے اگر دیکھا جائے کلومیٹر کے حساب سے تو 97 کلومیٹر مکہ سے طائف کا علاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کا مہینہ تھا 10 نومبر کا 10واں سال تھا, یعنی آپ کے نبی بننے کے بعد 10ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا. اور طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پہ روانہ ہوئے اور یہ پورا سفر آپ کا پیدل رہا. 97 کلومیٹر آپ پیدل طائف گئے اور وہاں سے دوبارہ مکہ کو آپ پیدل ہی واپس آئے. لہذا جب آپ طائف پہنچے تو سب سے پہلے بنی ثقیف کے قبیلہ کا خاندان تھا. اس خاندان کے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی اور اس خاندان کے لوگوں میں 3 ایسے لوگ تھے جو سارے طائف کے سردار تھے, جو بڑے لیڈر تھے. ان کے اندر 3 لوگوں کے نام آتے ہیں. ایک نام عبد ہے, دوسرا نام مسعود ہے اور تیسرا نام حبیب ہے. یہ 3 لوگوں کے نام ہیں طائف کے اندر جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی اور تینوں آپس میں بھائی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد ساری بات آپ نے لوگوں کے سامنے کہی. تو ایک آدمی نے کہا, عبد نے یا لیل نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ایک نے ایسا کہا. دوسرے نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کعبے کے غلاف کو پھاڑ دے. کعبے کا جو غلاف ہے اللہ اس کو ختم کر دے, پھاڑ دے, اگر تم نبی بن کے آئے ہو. ایسا دوسرے نے کہا. اور تیسرے آدمی نے کہا کہ بہتر یہ ہے اپنی دعوت کو لے کر یہاں سے تم چلے جاؤ, ہمارے علاقے سے دور ہو جاؤ, ورنہ تمہارے ساتھ جو ہے برا انجام ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ان لوگوں نے طے فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا, جو کچھ کہا ہے یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, یہ تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے 10 دن کا قیام کیا. طائف میں آپ 10 دن تک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پائے جانے والے دیگر جو قبائل کے لوگ تھے اور تمام قبیلے والوں کے پاس جاتے, ایک ایک سردار سے ملاقات کرتے, سب سے بات کرتے. سارے سرداروں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ, آپ یہاں سے نکل جاؤ, اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارا حشر بہت برا ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو نہیں چھوڑے ہوئے, آپ مزید لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں پر پائے جانے والے جو بدماش قسم کے نوجوان لڑکے تھے ان کو آپ کو پیچھے لگا دیا. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوا کرتے, کوئی آپ کو گالیاں دیتا, کوئی تالیاں بجاتا, کوئی سیٹیاں مارتا, کوئی شور بچاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ لوگ لگے رہے, یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسلسل کھڑے رہے اور آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا, مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ آپ جو ہے اور کہیں پر رکنے کے لیے آپ نے عتبہ اور شیبہ, یہ دونوں کے اصل میں مکہ کے رہنے والے تھے اور طائف میں لوگ رہا کرتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے اور خاندان سے ہی جو ہے ان کا تعلق تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے, کیونکہ مکہ سے آیا ہوا ہے, ہمارا اپنا آدمی ہے, لہٰذا ہم اس کی مدد کرتے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے باپ میں بلایا اور یہ سارے جو نشانیاں ہیں آج بھی وہاں پر موجود ہے طائف کے اندر. اگر آپ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ طائف کے اندر وہاں آج بھی علامتیں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر بیٹھے تھے وہ مقام بھی آج موجود ہے, جس پتھر پر آپ بیٹھے تھے وہ پتھر بھی آج موجود ہے, اور جس مقام پر آپ کو جو ہے آپ کے سامنے انگور لا کے آپ کو پیش کیا گیا تھا وہ مقام بھی موجود ہے. تو عتبہ اور شیبہ ان دونوں نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام عداس تھا. اس غلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس آدمی کو اپنے باپ میں بلا کر دکھاؤ اور انگور لیا کے پیش کرو. لہٰذا عداس نام کا جو غلام تھا وہ انگور کا حوصلہ لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور آنے کے بعد جو ہے وہاں پہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کے موضوع کو پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جذبہ آپ کے ایمان اور اسلام کو پھیلانے کی طرف تھی کتنی زیادہ تھی. جسم سے خون دکھ رہا ہے, لہو لہان ہے, زخم سے بےکام ہے, کوئی مقام ایسا نہیں بچا جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو. لیکن ایسے عالم میں بھی آپ کے انداز کیا ہے, جب وہ غلام آتا ہے, عباس آپ کے پاس آتا ہے, انگور پیش کرتا ہے, آپ نے اس سے کیا سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عباس ہے. کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے نیلوا کا رہنے والا ہوں اور میں عیسائی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ارے تم وہاں کے رہنے والے ہو, وہاں پر تو میرے بھائی یہود آئے تھے علیہ السلام. اس عباس نے کہا کہ آپ کیسے معلوم, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہود علیہ السلام وہاں کے رہنے والے تھے؟ اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں, یہود میرے بھائی تھے, وہ بھی اللہ کے نبی تھے, میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد جو ہے اس آدمی نے, غلام نے جو اللہ کے نبی سے ساری بات چیت کی, تو ان کے جو آقا تھے عتبہ اور شیبہ, یہ دونوں منظر دیکھ رہے تھے. آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ڈسکس کیا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی کیسا ہے, ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, اس کے سامنے اناج کو پھلوں کو ہم پیش کر رہے ہیں, اس کی ہم مدد کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے غلام کو جو ہے بےدین کیے جا رہا ہے. لہٰذا اس آدمی کے پاس جو ہے وہ آدمی جو عباس نام کا تھا, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری باتیں کی, اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو بوسا لیا. جب وہ بوسا دینے لگا تب ان لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو یہ آدمی بےدین ہو چکا ہے. لہٰذا وہ جب دوبارہ ان لوگوں کے پاس جا کے کہا کہ کیا مانگ رہا ہے, تم سے اس آدمی نے کیا کہا, اور خود ایسے جو ہے اس کے پاس جا کے گر گئے, اس کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگے. اس آدمی نے کہا کہ اے میرے آقا, روئے زمین پر اس وقت ساری کائنات میں اس آدمی سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ جو آدمی ہے سب سے زیادہ بہتر آدمی ہے, اور اس نے مجھے آج ایسی بات بتائی ہے کہ جو بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا, اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے. لہٰذا جو ہے تمہارا کام یہ ہے کہ وہ اس آدمی کی مدد کرے اور اس کی جو ہے ہیلپ ہم کرتے رہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے وہاں پر پڑے رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتے نازل کیے گئے, اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم جو ہے اس طائف کے وادیوں کے اندر جو ہے ان لوگوں کو پیس کر رکھتے ہیں, کیونکہ طائف کا جو علاقہ ہے وہ بڑے بڑے اونچے کے پہاڑوں کے درمیان میں ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے دیکھیں گے یوٹیوب پر بھی بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھیں طائف کا راستہ کتنا زیادہ جو ہے کٹھن راستہ ہے, اور کتنا زیادہ جو ہے زگزاگ بنا کر اسے بنایا گیا. بہت زیادہ اونچائی پر طائف کا علاقہ ہے, اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان میں طائف والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے گا, انہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, اللہم بقوم فإنہم لا یعلمون, اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت ہے, آج میرے ایمان میں داخل نہیں ہو گئے کوئی بات نہیں ہے, آنے والے رستے ان کے ایمان میں داخل ہو جائے گی, مجھے اس بات کی امید ہے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر ان فرشتوں سے آپ نے ایسی بات کہی, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے دوبارہ مکہ کی طرف آنے لگے. تو جب آپ مکہ کے قریب آئے تو وادی نخلا کھجوروں کا ایک باغیچہ تھا جسے وادی نخلا کہا جاتا ہے. وہاں جب آپ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آنے کے بعد جو ہے اپنے غلام کے ساتھ وہاں جب پہنچے تو آپ علیہ السلام وہاں پر نماز ادا کرنے لگے, اور آپ علیہ السلام وہاں پر جب نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھیجا, اور وہ جنات کی جماعت وہاں پر آئی. ان لوگوں نے قرآن کو سنا, اور قرآن سننے کے بعد ان لوگوں نے ایمان قبول کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں وہی جو اس بات کے خلاف پہنچائے کہ اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کی جماعت نے قرآن کو سنا ہے اور ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے. یہ جنات کا ایمان لانا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ طائف والوں نے جو معاملہ کیا تھا, آپ کے جسم بھی زخمی تھے, آپ کا دل بھی زخمی تھا, آپ کو ہمت دینے کے لیے, آپ کو خوشی پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا انتظام کیا کہ جنات کی جماعت میں آ کر آپ کے قرآن کو سنا اور ان لوگوں نے ایمان قبول کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آپ کے ایمان قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے غموں کو, سارے تکالیف کو آپ بھول جایا کرتے تھے.
اس لیے اللہ رب العالمین نے انتظام کیا تھا. اس کے بعد جو ہے مسلسل جنات کا قافلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا رہا اور آپ کے ہاتھ پر وہ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونا ہے. جب آپ مکہ کے قریب پہنچے تو غار حرا کا جو علاقہ ہے, جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں آنے کے بعد آپ نے جو ہے ایک آدمی کے ذریعے مکہ میں اخنس بن شریح نامی ایک آدمی کا اس کے پاس ایک پیغام بھیجا, اور پیغام یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں داخل ہونے والے ہیں, لہذا انہیں امن دیا جائے. لہذا اخنس بن شریح کے پاس پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں مکہ میں داخلہ دے دو. اس نے کہا کہ نہیں, میرے سے نہیں ہو سکتا, کہ میں مکہ والوں کے ساتھ ہے, میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. لہٰذا اس نے معذرت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کیا کیا, آپ نے سہیل بن عمر نامی آدمی کے پاس پیغام بھیجا اور کہا کہ مجھے مکہ آنے دو, مکہ میں مجھے امن و امان دو. اس نے انکار کر دیا, کہا کہ میں بھی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا, کیونکہ میں جو ہے بنی کعب کے ساتھ ملا ہوا ہوں اور میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن ابی کے پاس پیغام بھیجا, اور یہ وہی آدمی ہے جن کے بیٹے زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو بعد میں ایمان میں داخل ہوئے. مطعم بن ابی کے پاس آپ نے جب پیغام بھیجا تو مطعم بن ابی نے اپنے بچوں کو جمع کیا, اپنے خاندان کے جو بڑے بڑے نوجوان تھے, مضبوط قسم تھے, انہیں جمع کیا اور سب سے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میں رکھ لو. سارے اپنے قوم کے لوگوں کو, اپنے بچوں کو جمع کیا اور سب کو ہتھیاروں سے یہ کہنے کی دعوت دے رہا کہ دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے, لہٰذا اگر کوئی مکہ کا آ کے کوئی حملہ کرتا ہے تو تم ہمارا ساتھ دینا. لہٰذا سارے مطعم بن ابی کی اولاد نے, ان کے خاندان والوں نے ان کی بات کو مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعم بن ابی نے پناہ دی اور اپنے سواری پر لا کر جو ہے مکہ میں اندر داخل کیا اور ایسے لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو میں نے محمد کو پناہ دی ہے, لہٰذا ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں, حضرت اسود کا آپ نے بوسہ لیا اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر 2 رکعت ادا فرمائے اور دوبارہ پلٹ کر اپنے گھر پہ واپس آ گئے. جب آپ کعبۃ اللہ سے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو مطعم بن ابی کے تمام بچوں نے آپ کا محاصرہ کیا, یعنی آپ کے ساتھ جو ہے باڈی گارڈ کے طور پر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جب تک آپ اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئے. اس کے بعد ابو جہل آیا, مطعم بن ابی کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مطعم بن ابی کیا تم بھی مسلمان ہو چکے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں مسلمان تو نہیں ہوا تھا لیکن میں نے محمد کو پناہ دی ہے. تو ابو جہل نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس کو تم نے پناہ دی ہے ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن ابی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا. جنگ بدر کے موقع پر بدر کے جو قیدیاں تھے ان قیدیوں کے تعلق سے, چند قیدیوں کے تعلق سے مطعم بن ابی کے بیٹے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ سفارش کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہارے والد مطعم بن ابی یہاں پر موجود ہوں گے, اگر وہ ان کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کو مانتے ہوئے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا. ان کی بات کو مانتے ہوئے میں سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا, کیونکہ مطعم بن ابی کے بڑے احسانات مجھے ہیں. تو یہ طائف کا واقعہ, طائف سے مکہ دوبارہ واپس آنے کا واقعہ تھا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا وہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں مزید آگے کی باتیں اور ساتھ ہی ساتھ معراج کا جو واقعہ ہوا وہ کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا ہوئی اور اس واقعے میں کیا کیا معاملات پیش آئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت جب آپ نے کی تو اس اسنا میں کیسے کیسے عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے, کیا کیا معجزات ہوئے اور کیسی کیسی باتیں پیش آئی, انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ذکر کی جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح معنوں میں جاننے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.